السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن، پروڈیوسر ہیں سعدی اسد، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں جیمز لوپس۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے بھارت میں انتخابات کا چوتھا مرحلہ، اور اس موقع پر ماؤ باغیوں کے حملوں میں 12 افراد کی ہلاکت، یہ ہمارا پروگرام کا پہلا موضوع ہے۔ دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان کے حکومتی عہدیداروں کی سابق صدر پرویز مشرف کے مقدمے پر فوج اور سیاسی قیادت کے درمیان اختلافات کی خبروں کی تردید، اور پروگرام کا تیسرا حصہ 9 ماہ کی عمر کے ملزم کے خلاف بالآخر مقدمہ خارج کر دیا گیا، لیکن ہم جائزہ لیں گے کہ وہ کیا حکم ہیں جو پروسیکیوشن میں موجود ہیں اور اس طرح کا مقدمہ عالمی سطح پہ بدنامی کا سبب بنا ہے۔ اور پروگرام کا جو اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم ایران اور امریکہ کے درمیان اس تنازع پہ بات کریں گے جو ایرانی سفیر کی تعیناتی ہے اقوام متحدہ کے لیے، اور امریکہ کو اس پہ تحفظات ہیں، لیکن ایران تاحال مصر ہے کہ وہ اپنے انہیں کنٹروورشل جو ان کی نامینیشن ہے اس پہ وہ قائم رہیں گے۔ پروگرام کا آخری حصہ، اس میں آپ کے لیے آج ایک اسپیشل انٹرویو شامل ہے ایک ایسی پاکستانی خاتون کا جو پاکستان کے ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میڈیسن کے شعبے میں ایک ایکسکلوسیو ریسرچ کی ہے جس کی بنیاد پہ انہیں یونیسکو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ان کے لیے، ان کی فیملی اور پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات۔ ان کی ریسرچ کے مزید کی جزیات کیا ہیں، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن رہے ہیں کہ آج بھارت میں انتخابات کا چوتھا مرحلہ تھا، اور اس میں کم از کم 7 نشستوں کے لیے 4 اسٹیٹس کے اندر ووٹنگ کی گئی۔ ریاست گوا، تریپورہ، آسام اور سکم، ان ریاستوں میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 50 لاکھ ہے۔ 7 سیٹوں پر یہ ووٹ تھے، 74 امیدوار اس کے لیے میدان میں تھے، لیکن ایک افسوسناک واقعہ جو آج ہی کے دن پیش آیا وہ یہ کہ چھتیس گڑھ کی ریاست میں ماؤ باغیوں نے حملہ کیا، جس میں 5 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 12 افراد کو ہلاک کر دیا۔ بعض ذرائع ابلاغ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو حملہ ہے اس کو انتخابات سے، الیکشنز کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے دونوں ان ڈیولپمنٹس پہ جو بھارت سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ سہیل انجم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، دلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نیلوفر سہر وردی صاحبہ ممتاز تجزیہ کار ہیں، بھارت کی رائٹر ہیں، کالمسٹ ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سہیل انجم، آپ ہمیں کچھ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں بھارت کے ان الیکشنز کی، اور آج جو چوتھا مرحلہ تھا، اور اس موقع پہ جو یہ وائلنس سامنے آیا ہے، کیا یہ الیکشن سے ہی متعلق ہے؟ کیا انتخابی عملے کو یا اس الیکشن پروسیس کو اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے یہ حملہ؟ اس سے پہلے بھی ماؤ نوازوں میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ماؤ نواز اس کی بائیکاٹ کی دھمکی دیتے ہیں، بائیکاٹ کی کال کرتے ہیں، اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ اس کو روکنے کے لیے وہ دھماکے کرتے ہیں، پولنگ پارٹیز پر حملے کرتے ہیں، کبھی کبھار عوام کو بھی نشانہ بناتے ہیں، لیکن الیکشن کے دوران ان کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ عام طور پر پولنگ عملے کو سیکورٹی فورسز سے نشانہ بنا کر کے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اس بار الیکشن سے قبل کئی جگہوں پر، خاص طور سے چھتیس گڑھ کے علاقے میں پوسٹر چسپاں کیے تھے جس میں انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کے خلاف اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا تھا۔ کانگریس، بی جے پی، دوسری پارٹیوں کے خلاف بھی، یہاں تک کہ عام آدمی پارٹی کے خلاف بھی اس میں ناراضگی کا اظہار تھا، اور ان پوسٹر میں لکھا گیا تھا کہ جو دبے کچلے اور محروم طبقات علاقوں کے ہیں ان کے مسائل جو کہ کیوں ہیں، آزادی کے اتنے برسوں بعد بھی ان کے مسائل حل نہیں ہوئے ہیں، اور یہ سیاسی پارٹیاں اقتدار کی خاطر رسا کشی کرتی ہیں اور الیکشن لڑتی ہیں، لہٰذا انہوں نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ ان الیکشنز کا بائیکاٹ کریں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی سے لنکڈ ہے؟ اوورآل ہمیں یہ بتائیے کہ آج جو چوتھا مرحلہ رہا یہ کیسا گیا، اور کتنی پارٹیسپیشن نظر آئی وہاں پہ ووٹرز کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اگر وہاں کی گفتگو کریں جہاں یہ حملے ہوئے ہیں، بختر ضلع میں دھمکیوں اور تشدد اور بائیکاٹ کے باوجود 52% وہاں پر پولنگ ہوئی ہے، 52%، جو عام طور پہ کم پولنگ نہیں ہے بلکہ یہ خاصی پولنگ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں بھی جبکہ تشدد وہاں پر ہوا پھر بھی 52% پولنگ ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماؤ نوازوں کی دھمکیوں کا عوام پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے خاصے حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تریپورہ، آسام، سکم اور گوا میں تو بہت زبردست پولنگ ہوئی ہے، وہاں پر 71 سے لے کر کے 82% تک پولنگ ہوئی ہے۔ اس بار جو الیکشن ہو رہے ہیں ان میں عام طور پر ہر جگہ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں میں زبردست جوش ہے، اور پچھلے الیکشن کے مقابلے میں لوگ زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں۔ آج بھی وہی صورتحال دیکھنے کو ملی، یہاں تک کہ بختر ضلع میں بھی 52% پولنگ ہوئی۔
جی نیلوفر سہروردی صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا، دونوں واقعات میں ہم نے اپنے ساتھی سے تفصیل معلوم کی ہے، آپ کے خیال میں یہ ماؤسٹ اٹیک الیکشن پہ کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے؟ کیا یہ متاثر کر سکتا ہے ووٹرز ٹرن آؤٹ کو؟ اور اوورآل جو پروسیس ابھی الیکشن کا جاری ہے اس پہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کا انالیسز آئے۔ دیکھیے، اس کو دو نظریے سے دیکھا جائے، یہ ضرور ہے کہ ہاں بھائی چھتیس گڑھ میں اس کا تھوڑا اثر پڑ سکتا ہے، لیکن چھتیس گڑھ سے صرف 11 سیٹس ہیں لوک سبھا کی، تو 11 سیٹس میں اگر کچھ لوگ کم بھی آ جائیں، ووٹ ڈالنے کچھ کم بھی نکلے، تو اس سے کوئی خاص اثر اوور آل جو نتائج آئیں گے اس سے زیادہ نہیں پڑنے والا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو باقی جگہ ہیں چھتیس گڑھ میں ہنگامہ ہونے کے باوجود، وہ نکسل وادی اٹیک ہونے کے باوجود، جیسا کہ آپ سے بھی کہا گیا تھا کہ وہاں کا ٹرن آؤٹ اچھا خاصا ہیوی تھا، 70 سے لے کر مطلب 70 سے اوپر گیا، 75 کے آس پاس، کہیں 82 تک بھی گیا۔ تو اسی سے یہ صاف ظاہر بات ہوتی ہے کہ بھائی چھتیس گڑھ کے مسائل اپنی جگہ، دوسری جگہ کے مسائل اپنی جگہ۔ آج کے زمانے میں جہاں اگر ہندوستان کے ایک کونے میں تو یہی اس کا اثر اسی طرح کا ہندوستان کے دوسرے کونے میں بھی ہو۔ ہندوستان اس میں اتنی ساری ریاستیں ہیں، اتنے سارے وہ ہیں کہ جہاں تک نکسل وادی حملوں کا سوال ہے، وہ اس کا اثر دہلی کے میں نہیں ہو سکتا، اس کا اثر یو پی میں کوئی خاص نہیں ہو سکتا، ہر کے الگ الگ مسئلے۔ نکسل وادی ان علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں تھوڑا محدود ہے، باہر اس کے نہیں ہے۔ اچھا نیلوفر صاحب، ایک عمومی سوال میں کرنا چاہوں گا، چونکہ بہت طویل پروسیس ہے الیکشن کا بھارت کے اندر، یہ بات انڈرسٹینڈیبل ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں ہے، کیونکہ 81 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر، اس سے بھی زیادہ، اور ان کو یقینی بنانا مختلف ریاستوں میں بہت لمبا اور بڑا ملک ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ملک کے اندر اس طرح کی بحث ہوتی ہے کہ کسی طرح اس سارے پروسیس کو کم سے کم ٹائم میں سم اپ کیا جائے؟ ٹائم میں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ اگر جلدی سے جلدی کیا جائے تو جیسے الیکشن کمیشن کے افسر ہر جگہ، مطلب یہ مناسب نہیں ہے کہ اب یہ جیسے اسپریڈ ہو رہا ہے نا، اگر آپ چاہیں کہ ایک ہفتے میں ہو جائے وہ ناممکن ہے۔ اتنے فیزز میں اسپریڈ ہو رہے، اس کی خاص وجہ یہی کہ بھائی جتنی زیادہ احتیاط سے ہو سکے اور جتنا زیادہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ ہو، تاکہ اگر جلدی سے جلدی کیا جائے گا تو پھر وہ لوگوں کو اپنا جمہوری حق اور اپنا جمہوری فرض پوری طرح سے نبھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ صحیح، لیکن یہ کہ نیشنل لیول پہ جو انتخابی مہم ہوتی ہے اس کا ایک اپنا موڈ اور ایک مزاج اور ایک مومنٹم بنا ہوتا ہے، تو چونکہ ریاستیں ہیں، ریاست کی اپنی مشینری ہے، کیا الیکشن کمیشن کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہوئے ممکن نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی اس کے لیے وقت لگے گا، کیونکہ ہر جگہ ہمارے یہاں ابھی سڑکیں ہیں لیکن پکی سڑکیں نہیں ہیں، لوگوں کو پہنچانا لانا، پھر بیلٹ مشین، اور پھر ان لوگوں کو مطلب کتنے 500 سے زیادہ لوک سبھا کی سیٹ ہے۔ اگر ہم چاہیں بھی تو ہر ایک ریاست کا جیسے اسمبلی الیکشن بھی الگ الگ وقفے پہ ہوتا ہے، ایک ساتھ اسمبلی الیکشن بھی نہیں ہوتے ہیں، 2 سال میں کبھی اس ریاست میں ہوتا ہے، کبھی اس ریاست میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اسپریڈ ہو رہے، تاکہ جتنی زیادہ احتیاط سے ہو سکے ہو جائے۔ مثلا مان لیجیے اگر اس وقت ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں، جی ہاں، جیسے امریکہ میں 52 ریاستوں میں ایک ہی دن ہوتا ہے الیکشن، پریزیڈنشیل الیکشن ہے اگر، جی تو 52 اور 500 سے زیادہ اس میں کافی فرق ہو جاتا ہے نا۔ اور پھر دوسری بات ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ امریکہ میں جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے ہندوستان سے کافی آگے چل کے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں کی جو مشینری ہے، وہاں کی آبادی ہندوستان کے برابر نہیں ہے نا۔ جی جی بالکل، اور اس وجہ سے ظاہر ہے آبادی کے مد نظر دیکھیں وہاں کے انفراسٹرکچر، یہاں کے انفراسٹرکچر کو کمپیئر کیجیے، پھر الیکٹریسی ریٹس دیکھیں، پھر الیکشن کمیشن۔ سب سے ہمارا میجر مسئلہ یہ ہے کہ آبادی اور ہر جگہ انفراسٹرکچر اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ ہم امید کر سکیں کہ ایک ہی دن میں 500 سے زیادہ لوک سبھا سیٹس کے انتخاب ہو سکے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی آخری میں بات پوچھنا چاہوں گا ان الیکشن سے متعلق، اس وقت کیا مومنٹم بنتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ چوتھا فیز تھا انتخابات کا؟
देखिए इसमें एक हवा बनाई जा रही है कि भाई लोगों को बदलाव की जरूरत है और मुमकिन है कि बीजेपी के हक में लोगों का वोट जाए, लेकिन फिर भी जिस परसेंटेज से लोग निकले हैं बाहर वोट डालने के लिए और निकल रहे हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता कि वाकई में बीजेपी के हक में वो मेजॉरिटी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट कायम कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रियासती पार्टियां बहुत है, अनगिनत है। मतलब एक खिचड़ी हुकूमत बनेगी। जैसे अभी तक कांग्रेस की है, कोएलिशन गवर्नमेंट है, उससे पहले 2 इलेक्शन पहले बीजेपी की जब गवर्नमेंट थी तो वो भी एक कोएलिशन थी, एनडीए। तो अब रियासती पार्टियों का की अहमियत बहुत बढ़ गया, नताइज के बाद और बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका नीलूफर सोहरावर्दी साहब, आपने में भारत से ज्वाइन किया और इन इंतखाबात के बारे में हमें अपडेट किया और अपना एनालिसिस दिया। सुहेल अंजुम साहब, आपके भी हम मशकूर हैं कि आप हमारे साथ रहे। सामीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान ताल्लुकात पे। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात। प्रोग्राम इन द न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान असद हसन और प्रोड्यूसर हैं सादिया असद। सामीन, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के पस मंज़र में पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में बड़े तवातर से एक बात की जा रही है कि इस मसले पर पाकिस्तान की फ़ौज और सिविल क़यादत के दरमियान कशीदगी जन्म ले रही है। पाकिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद ने गुज़श्ता रोज़ इस तासुर की कैटेगोरिकली जो है वो तरदीद की थी और आज सीनियर वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने भी लाहौर में सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने वजाहत की कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसका फ़ौज के साथ ताल्लुक़ नहीं है और उसको अगर फ़ौज के साथ जोड़ा जाए तो ये गद्दारी के मुतरादिफ होगा। उनके बकौल मिस्टर मुशर्रफ वर्दी उतारने के बाद भी सदर रहे हैं और उनका एक सियासी किरदार चुके रहा है, लिहाजा इस केस को फ़ौज के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ मुबस्सिरीन हालिया दिनों में पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ के इस बयान को बहुत अहमियत दे रहे हैं कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फ़ौज अपने एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ जानती है। बाद में ऐसी खबरें भी शाया होती रही हैं कि कोर कमांडर्स के इजलास में साबिक आर्मी चीफ और मुल्क के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमे या उसकी हैंडलिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। क्या वाक़तन कुछ रिफ्ट्स हैं या सब बेपर की उड़ाई जा रही है? ये एनालिसिस हम लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब जावेद सिद्दीक साहब ने, सीनियर साफ़ी और तजियाकार हैं, एडिटर हैं डेली नवाए वक्त के, इस्लामाबाद बेस्ड हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद सिद्दीक साहब। और हमें ज्वाइन करेंगे जनरल तलत मसूद साहब, मुमताज़ दिफाई तजियाकार हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। जावेद सिद्दीक साहब, ये फरमाइएगा, आपके ख्याल में वाक़तन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में कुछ तनाव, कशीदगी या रिफ्ट्स हैं या ये सब बेपर की है? एक जो जनरल राजीव ने बयान दिया पिछले दिनों और वो ऐसी जगह पे दिया जहाँ के स्पेशल उनका हेडक्वार्टर है, उनका जी जावेद सिद्दीक साहब, हम आपको दोबारा ज़हमत देते हैं, आपकी आवाज़ हम तक सही नहीं पहुंच पा रही और हम चाहेंगे कि बड़ी क्लैरिटी के साथ इस इशू पे आपका एनालिसिस हम ले सकें। हम आपको रीडायल करते हैं और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो प्रोड्यूसर को आप अपना लैंडलाइन दे सकते हैं। और सामीन, मीनवाइल हम आपको एहसन इकबाल साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी गुफ्तगू से जो साफ़ियों से उन्होंने आज की मुख्तसर से एक साउंड बाइट सुनवाते हैं जिसमें वो हुकूमत की और इस बारे में ये वाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुकदमा फ़ौज से मुताल्लिक नहीं है। मेहनत के बाद जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान की तरफ सरमायाकारों की दिलचस्पी सामने आ रही है, पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो रहा है, पाकिस्तान के बॉन्ड को दुनिया खरीदना चाहती है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड कायम कर रही है, इस मौके पर जनरल मुशर्रफ की टीम और वकला जो मुल्क के अंदर बहरान पैदा करना चाहते हैं, ये बदतरीन साजिश है। पाकिस्तान इस किस्म के खेलों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जनरल मुशर्रफ के मुकदमे का पाकिस्तान की फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। जनरल मुशर्रफ एक सियासतदान है, वो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। वो अपनी सियासत के लिए पाकिस्तानी फौज के वकार और उस इदारे की साख को दांव पर ना लगाएं।
جی سامعین، یہ تھے الفاظ ایس این اقبال صاحب کے، سینئر وزیر ہیں وفاقی حکومت میں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ذرائع ابلاغ میں جو اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید یہ مقدمہ فوج کے خلاف ہے، یہ تاثر بالکل درست نہیں ہے۔ اور انہوں نے مزید یہ واضح کیا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف ان کی ایک سیاسی پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے جس کی وہ قیادت کر رہی ہیں، لہٰذا اس کو اس اینگل سے دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے قائدین خاص طور پہ جو سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ رہے ہیں اور ان کی حکومت کا حصہ رہی ہیں، ان کا موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سابق صدر پرویز مشرف کو ملک کے آئین کی خلاف ورزی تھی اگر ایمرجنسی لگانا، تو اس میں ان کے باقی رفیق کار کو بھی ٹرائل کیا جائے، اور یہ کہ اوورآل اگر یہ بغاوت ہوئی ہے یا غداری کا مقدمہ ہے تو پھر اس کی شروعات جو ہے وہ 12 اکتوبر سے ہونی چاہیے۔ مبصرین یہ کہتے ہیں کہ اگر 12 اکتوبر سے بات شروع ہو تو اس میں وہ تمام پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، ان پہ سوالیہ نشان آئیں گے جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی دور میں فوجی حکمرانوں کا ساتھ دیا ہے، اور اس میں موجودہ قیادت جو ہے اس وقت پاکستان کی، ان کا نام بھی اسی فہرست میں آتا ہے۔ تو اس لیے اس کو الجھانے کے بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کے گرد یہ مقدمہ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، یہ کارروائی رکھی جا رہی ہے، اور اس میں یہ وکٹمائزیشن کا عنصر ہے۔ یہ وہ کرٹکس ہیں جو اس وفاقی حکومت کے جو مقدمہ ہے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف، اس کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں۔ دوبارہ ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے جناب جاوید صدیق صاحب سے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ جی جاوید صدیق صاحب، میرا وہی سوال آپ سے کہ واقعتاً کچھ رفٹس ہیں، کشیدگی ہے، یا بے پر کی اڑائی جا رہی ہے؟ جی جاوید صدیق صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، اور جی جاوید صدیق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، اب ہم آپ کو سن سکتے ہیں، آپ شروع سے اس کا جواب دینا شروع کر سکتے ہیں۔ جی کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، شاید ہم آپ کی آواز نہیں سن پا رہے۔ جاوید صدیق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جاوید صدیق صاحب، آپ جب جی اب میں آپ کی اب آپ کی آواز آنا شروع ہوگی۔ جی اب آپ ریسپونڈ کرنا شروع کیجیے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جنرل راحیل شریف نے جو بات کی ہے، جو جملہ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ ہم فوج کے وقار کا تحفظ کریں گے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کے جو ہے جو ہماری کوئی ایسی کیمپین یا ایسی کوئی بات جو کہ فوج کے وقار کے منافی ہو، اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ انہوں نے ایس ایس جی یا اسپیشل سروسز گروپ کے ہیڈ کوارٹر میں جو غازی تربیلا میں ہے، وہاں پہ بیان دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ فوجی افسروں نے اور جوانوں نے ان سے کہا تھا کہ بعض جو سیاسی عناصر ہیں وہ جنرل مشرف کے کیس کے تناظر میں تنقید کر رہے ہیں، اور خاص طور پر کمانڈوز کے اوپر، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کمانڈوز جو ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کچھ باتیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو پھر یہ ان کے سینٹیمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ خیال یہ کیا جاتا ہے، کچھ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے، اس کے طریقہ کار کے اوپر بھی فوج کی کچھ ریزرویشن ضرور موجود ہیں، جس طرح کہ یہ قیدی 19 طالبان رہا کیے گئے، اور باقی بھی جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ ان کی ریزرویشنز ہیں۔ تو یہ دو ایک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بیان جو ہے یہ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں ان کے بیانات کے بارے میں بھی سنا ہے، کچھ کنسرنز ہیں، اگرچہ وضاحتیں دوسری طرف سے بھی آ رہی ہیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ بظاہر جو خواجہ سعد رفیق ریلوے کے وزیر ہیں اور خواجہ آصف ہیں، ان کے بیانات جو ہیں ان سے بھی ان کو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو فوج ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت اس نے فیصلہ کر لیا ہے کانشیسلی کہ وہ بیک سیٹ پہ رہے گی، وہ اب ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہے اور نہ آئے گی، اور انہوں نے اپنا یہ رول جو ہے کانسٹیٹیوشنل اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ اور اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اگر فوج کے بارے میں سویلین لیڈرشپ یا کوئی سیاسی لوگ جو ہیں یا سیاسی عناصر جو ہیں اشتعال انگیز بیان دیں گے یا ان کو پرووک کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے سینٹیمنٹس یا ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی اور وہ ریئیکٹ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں پاکستان کے اندر، وہ ایک تبدیلی کے دور سے گزر رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے فوج جو ہے اس کو کنونس کیا گیا کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کرے اور وہ ٹیک اوور کرنا اور حکومتیں چلانا چھوڑ دے
اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کانشیسلی یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے. جنرل کیانی نے 5 سال جو پچھلی حکومت تھی پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی, اس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ان سے, لیکن انہوں نے اس کو نظر انداز کیا اور فوج کا ادارہ جو ہے اس نے کوئی مداخلت کی کوشش نہیں کی. حالانکہ بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جہاں فوج مداخلت کر سکتی تھی اگر ماضی کے تناظر میں آپ دیکھیں, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب بھی فوج کا عمومی جو رویہ اور پالیسی وہ یہی ہے کہ سیاسی معاملات کو جو ہے وہ حکومت چلائے اور سیاسی قیادت جو ہے ملک کا نظم و نسق چلائے. ان کا کوئی ارادہ تو نہیں, لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ فوج کا جو ادارہ ہے اس کی جو وقار ہے اور اس کی عزت و توقیر ہے وہ برقرار رہے, اور اس پہ کوئی ایسی تنقید جس سے کہ جوانوں کے اور افسروں کے جذبات مجروح ہوں وہ نہ کی جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف نے جو کہا ہے وہ فوج کے اندر جو موجود جذبات ہیں جنرل مشرف کے کیس کے حوالے سے بھی اور بھی کئی معاملات کے حوالے سے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے اور ایک طرح سے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ ہمارے جو جوان ہیں اور افسر ہیں ان کے جذبات کا خیال رکھیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ معاملہ آگے بگڑ سکتا ہے. اگرچہ بہت کچھ بحث ہو رہی ہے, لے دے ہو رہی ہے, لیکن میرے خیال میں کوئی ایسی بڑی بات, ہاں اگر سیاسی قیادت جو ہے وہ مزید اس معاملے کو بگاڑنا چاہے تو شاید اس کا رد عمل ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی اور مزید کچھ نہیں کہنا چاہتی. لیکن اس بیان سے کم از کم کیا یہ میسج واضح ہو جاتا ہے, یہ پیغام واضح ہو جاتا ہے کہ بھلے فوج کے سربراہ کا تقرر ایک پروسیجر کے تحت ظاہر سی پی ایم نے, پرائم منسٹر صاحب نے کرنا ہے تھرو پریزیڈنٹ, لیکن اگر وہ کسی کو سپرسیڈ کر کے وہاں پہ لاتے ہیں تو اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں, اور اس ادارے کی ایک اپنی جو اس کی مثالیں ماضی میں موجود ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے انہوں نے جنرل ضیاء الحق جو ہیں جب ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا تو 7 جرنیل جو ان سے سینئر تھے وہ سپرسیڈ ہوئے اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب آرمی چیف بنے, چیف آف سٹاف بنے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مارشل لا جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگایا, اور نہ صرف مارشل لا لگایا بلکہ ذوالفقار علی بھٹو سابق جو وزیر اعظم تھے ان کو پھانسی چڑھا دیا. تو یہ اس کی کوئی یعنی یہ کوئی استدلال نہیں دیا جا سکتا کہ اگر کوئی پرائم منسٹر کسی آرمی چیف کو بناتا ہے تو وہ ضروری اس کا لاحل ہوگا اور اس کی تمام تر غلطیوں کو اور تمام تر جو پالیسی ڈیسیژن جو قومی مفاد کے خلاف ہیں وہ ان کو برداشت کرتا رہے گا. میرا خیال ہے کہ ایسا جو ہے ممکن نہیں ہے, اور اس نے جو فوج کا ادارہ ہے اس کے جذبات اور اس کے سینٹیمنٹس جو ہے اس کے تناظر میں اس نے چلنا ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ کور کمانڈرز کے اجلاس ہوتے ہیں اور ظاہر اس معاملے پہ بھی ہوئے ہیں, اور جو رپورٹ ہوا ہے اخبارات کے اندر وہاں پہ بڑا تحفظات پائے گئے ہیں. تو آرمی چیف ان کی اپوائنٹمنٹ اگرچہ پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے, لیکن وہ اپنے کور کمانڈرز کے اجلاس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو آنر کریں گے. ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا جنرل طلعت مسعود صاحب سے, اور ہمیں اگلے سیگمنٹ میں جوائن کرنا تھا جناب جسٹس وجی الدین صاحب نے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم چاہیں گے کہ اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے اس موضوع پہ بھی ان کی رائے لی جائے. جناب جسٹس وجی الدین صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا سابق صدر پرویز مشرف کے ٹرائل کے مسئلے پر حکومت اور سیاسی قیادت کے درمیان جو اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے یا یہ کتنی تھریٹننگ ہو سکتی ہیں سسٹمز کے لیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیفیکلٹی اتنی زیادہ تھی تو نہیں, لیکن ہمارے کچھ وکلا صاحبان نے جس کو کہتے ہیں کہ اوور شوٹ کر دیا, اور نتیجے کے طور کے اوپر جو لوور کیڈر ہے افواج کا اس میں کچھ ریزنٹمنٹ ہوئی, اور غالباً یہی وجہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کو کمانڈوز کے پاس جانا پڑا اور ان کو ایڈریس کرنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ فوج کی جو سینٹیٹی ہے اس کو ہم مینٹین کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ لمبے چوڑے ڈفرینسز نہیں ہیں. اپیرنٹلی ایک پاسنگ فیز ہے جو اس وقت چل رہا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ ٹرائل ہو رہی ہے, ایک فیئر ٹرائل ہو رہی ہے, اور وہاں پر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ ہو, آلٹرنیٹیو لائف امپریزنمنٹ کا بھی ہے, اور پھر الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ کو پاور بھی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو سینٹینس کو ریمٹ بھی کر سکتے ہیں.
تو میں نہیں سمجھتا کہ معاملات اس سلسلے میں کوئی سیریس رخ اختیار کریں گے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہے گا دونوں مہمانوں سے ہماری درخواست اور پروگرام کے اگلے سیگمنٹ جس میں ہم نے ایک مقدمے پہ بات کرنی ہے۔ 9 ماہ کی عمر کے ایک بچے کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا، اس پہ عالمی سطح پہ ایک بدنامی کا سبب یہ بنا ہے پاکستان، تو کیا انٹرنیشنل میڈیا نے بھی بڑی بھرپور کوریج دی ہے اس مسئلے کو؟ اس بریک کے بعد آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ جی سامعین، پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر سعدیہ اسد، ہمارے ساتھ انجینئر جیمز لوپس، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے اس مقدمے کی جس کے بارے میں مجھے زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں، آپ یقیناً سن چکے ہوں گے۔ 9 ماہ کا ایک بچہ جس کے خلاف مقدمہ قائم کیا گیا اقدام قتل کا، اور اس بچے کو باقاعدہ عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑا، اور کئی پیشیوں کے بعد آج بہرحال جج صاحب کے حکم کے مطابق اس بچے کو اس مقدمے سے ان کے خلاف جو مقدمہ یا ایلیگیشنز تھے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر وہ کیا حکم ہے، وہ ایف آئی آر کے اندر ہوں، کیونکہ بڑے بڑے مقدمات پاکستان کی تاریخ میں رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ انہی ایف آئی آر کے اندر موجود حکم کی وجہ سے انصاف کے جو عمل ہے اس میں نقائص سامنے آئے ہیں۔ وہ مقدمہ مختار امائی کا ہو، وہ مقدمہ اور بھی کئی حوالے اور ریفرنسز اس ریفرنس میں دیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایف آئی آر لکھنا اور مقدمے کی بنیاد پروسیکیوشن میں شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور کوئی بات ہو، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ جو بندہ موجود ہے وہ ایلیجیبل ہو، وہ کیپیبل ہو، اور اس کے اندر تحریر اور تقریر اور کنٹینٹ کو سمجھنے کی مہارت ہو، اور اس کے علاوہ جو قانونی پہلو ہیں ان کو بھی وہ جانتا ہو، تاکہ نہ تو انصاف لینے والے کو مشکلات کا سامنا ہو اور نہ پھر ایسے بلنڈر سامنے آئیں کہ ملک کو عالمی سطح پہ ایک بدنامی کا یا اس کے کیا کہنا چاہیے کہ جو رسپیکٹ ہے وہ مجروح ہو۔ بات کریں گے اسی موضوع پہ، جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور جاوید صدیق صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار۔ جاوید صدیق صاحب، پہلے تو آپ ہمیں ایک سوشل سائنٹسٹ کے طور پہ بتائیے کہ کیا وہ ایشوز ہیں جو تھانوں کی سطح پہ کسی خرابی کی بنیاد بن جاتے ہیں اور پھر وہ لنگر آن کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پیچیدہ اور پرانا مسئلہ ہے، اور یہ ہمارے اس انصاف کے نظام میں ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ جو تھانوں میں جو کچھ ہوتا ہے اور جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، کہا یہ جاتا ہے، عمومی تصور یہ ہے کہ وہ ایف آئی آر یا وہ بنیادی جو رپورٹ ہے اسی کی بنیاد پر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ ایف آئی آر قانونی اعتبار سے کتنی پرفیکٹ ہوتی ہے اور کتنی بہتر لکھی جاتی ہے، اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مظاہرے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پاکستان کے لوگ دے چکے ہیں، جیسے یہ 9 ماہ کا بچہ، اس کو امپلیکیٹ کیا گیا۔ عمومی طور پر ہماری جو ایف آئی آرز ہیں ان میں کتنی صداقت ہوتی ہے اور کتنی باتیں اس میں درست کہی جاتی ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایف آئی آرز جو ہیں یہ سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، کچھ پیسہ بھی چلتا ہے اور دوسرے فیکٹرز یا عناصر ہوتے ہیں جو کہ ایف آئی آر لکھنے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایف آئی آر لکھنے والا محرر ہے یا منشی بھی کسی زمانے میں اسے کہتے تھے، محرر کہتے ہیں، وہ خود کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، قانون سے آشنا نہیں ہے، قانونی پیچیدگیوں سے اور موشگافیوں سے وہ آشنا نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ ایک زمانے میں ایک سینئر سپاہی یا حوالدار، ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ محرر ہوتا تھا تھانے کا، اور وہ ایف آئی آر لکھتا تھا۔ اس ایف آئی آر کی لینگویج جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بڑی دلچسپ ہوتی ہے، اور اس میں ایسے اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں جو انگریزوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ایف آئی آرز کے اندر جو لکھنے والا ہے، اب کچھ بہتر معاملات ہوئے ہیں، مثلا اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر لیول کے بھی محرر موجود ہیں، تھوڑی سی ان کی تعلیم بھی بہتر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایک وہ مکھی پہ مکھی مارتے ہیں اور ابھی کوئی اس میں بنیادی یا جوہری تبدیلی وہ نہیں آئی۔ اچھا، ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے، خیر ایک تو ایف آئی آر کا یہ ایشو ہے کہ ان کی کیپیبلٹی کا، دوسرا پولیس کا جو ایک اوور آل بیہیویئر ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ 9 ماہ کے بچے کو باقاعدہ ملزم بنا کے عدالت پیش کیا گیا ہے، اور ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ کئی دن تک تھانوں میں رکھا جاتا ہے بنا ایف آئی آر کے، ایک وہ جس کو کچی وہ رپورٹ کہتے ہیں اس کے اوپر، اور خود ہی فیصلے بھی کر لیے جاتے ہیں اور عدالت تک مقدمہ پہنچایا بھی نہیں جاتا ہے۔ تو کیا پولیس کی جو بیسک انویسٹیگیشنز تھی وہ اتنی اس میں نااہلیاں تھیں کہ 9 ماہ کے بچے کو عدالت پیش کرنا پڑا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے، اور اس میں کوئی لاجک یا منطق جو ہے جو یہ ایف آئی آر لکھنے والا یا یہ گرفتار کرنے والا بچے کو یا اس کو امپلیکیٹ کرنے والا
कोई मुनासिब आदमी नहीं लगता, या उसके ऊपर जो सुपरवाइजरी रोल करने वाला पुलिस ऑफिसर है उसने ये रियलाइज या एहसास नहीं किया कि वो क्या कर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि झूठी FIR लिखना, और एक मुद्दई जो है अगर उसने पैसे दे दिए या उसने कोई असर और रसूख उसका है तो जो FIR है वो लिखी जाएगी और ज़्यादा तहकीक नहीं होगी। और उसमें भी ये बताया जा रहा है कि इवन उस चूँकि उम्र का जिक्र नहीं था तो मुहर्रिर ने या FIR लिखने वाले ने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती की, और जो इब्तदाई अब तहकीकात हो रही हैं उसमें शायद उसको मुअत्तल भी किया गया। और आप ये देखिए कि बहुत से ऐसे भी लोग जो हैं उनके नाम FIRs में माजी में हमने देखा है, बतौर सहाफ़ी हमारा ये तजुर्बा है कि ऐसी भी FIRs जो है वो लिखी गई हैं कि जिसमें एक शख्स पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है या उस शहर में मौजूद नहीं है उस तारीख को, और उसका नाम भी FIR के अंदर मौजूद है। इसीलिए प्रोसिक्यूशन में और फिर जब अदलिया के सामने ये केसेस जाते हैं तो इन्हीं FIRs की कम होने के बावजूद, खराबियां होने के बावजूद, कानूनी तौर पर बहुत कमजोर होने के बावजूद जो लोग हैं वो बरी हो जाते हैं। और ये जो है सारा मामला जो है इंसाफ का और कानून का, इसके ऊपर बड़े शक व शुबात भी होते हैं, तशकीक व इश्तबाह भी होता है, और लोग समझते हैं कि ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो नाइंसाफी पर और सिफारिशों पर और एक धांधली और धौंस के ऊपर मबनी है। जी जनाब जस्टिस वजीउद्दीन साहब, हमने उसको थोड़ा सोशल एंगल और एक सोशल एंगर भी हमने बल्कि ये रिफ्लेक्ट किया है। अब हम चाहेंगे कि थोड़े उसके कानूनी पहलुओं पे और उसके जो टेक्निकल कहना चाहिए कि जो सुकम उसमें मौजूद हैं उस पर आप हमें थोड़ी वजाहत फरमाइए कि ये क्यों कर ऐसा होता है और इस लेवल पे हाईलाइट होने के बावजूद उसमें तस्हीह का अमल क्यों नहीं हो सका है। देखिए, असल में बात ये है कि FIR जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर एक वो सिंपल सा स्टेटमेंट होता है कि जो मुद्दई पुलिस थाने में जाकर के अपना बयान देता है और वो लिखा जाता है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि पुलिस वाले मामलात को अपने तौर के ऊपर ट्विस्ट करते हैं, कई मरतबा दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, कई मरतबा जो FIR दर्ज कराने वाला बंदा है वो जाता है, उसको कई रोज वहाँ पर बिठा लेते हैं, और ये बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है FIR के जिसको सामने रख करके तफ्तीश आगे बढ़ाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाती है। अब ये जो मरहला होता है FIR दर्ज करने का या तफ्तीश का, इसका अदालतों से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बुनियादी तौर के ऊपर पुलिस का काम होता है। पुलिस हायरार्की में इन मामलात को देखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और प्रोविंसेस में होम डिपार्टमेंट जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है इन मामलात की। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जहाँ पर जिस मुल्क के अंदर थाने दिखते हों, जिस मुल्क में हर थाना जो है वो ह्यूज अमाउंट कंट्रीब्यूट करता हो, जो बड़े बड़े अफसरान होते हैं उनके लिए या सियासतदान होते हैं उनके लिए, वहाँ पर ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और ये अरसा दराज से ये मामला चले आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब जबकि हम इलेक्ट्रॉनिक दौर में दाखिल हो चुके हैं, इंफॉर्मेशन एज में दाखिल हो चुके हैं, अब जरूरत इस बात की हो गई है कि FIR को लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बंदा जो कंप्लेंट करके जाता है, शिकायत लेके जाता है, उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और वो मनोअन जो है कागज पे उसको उतार देना चाहिए। सही। तो उसमें हर तरह की इंटरफियरेंस जो है उसको हम फोरस्टॉल करने में कामयाब हो जाएंगे। सही। दूसरी बात ये है कि FIR के बाद जो इन्वेस्टिगेशन का स्टेज है उसका बहुत सीरियस तरीके से सुपरविजन होना चाहिए, क्योंकि यही वो स्टेजेस हैं कि जहाँ पर के क्रिमिनल जस्टिस की मिसकैरेज होती है। अदालतों में बिल्कुल सही है कि मामला जो है जाते हैं वहाँ मुल्जिमान छूट जाते हैं, लेकिन इसलिए छूट जाते हैं कि बुनियाद गलत होती है, इसलिए छूट जाते हैं कि तफ्तीश गलत होती है। यानी इन कैमरा इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं, जैसे आपने कहा कि उसको बाकायदा गार्ड किया जाए, तो इन कैमरा इन्वेस्टिगेशंस हो सकती है जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है, और अब कैमरा ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो बहुत महंगी हो और पाकिस्तान जैसा मुल्क अडॉप्ट ना कर सकता हो।
جی ہمارے ہاں ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ہر طرح کی فیسلٹیز موجود ہیں، انفارچونیٹلی پیسے بھی موجود ہیں، لیکن وہ درست راہ کے اوپر، صحیح راہ کے اوپر استعمال نہیں ہو رہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب آج کل تو ٹیکنالوجی اس قدر آگے جا چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات اتنے ایکسپینسو بھی رہے نہیں ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا جناب جسٹس وجی الدین صاحب. ویسے سینسٹیوٹیز ایسی ہیں پولیس کے معاملات میں کہ ایک طرف تو بڑی سے بڑی بات جو ہے وہ بھی اگنور کر دی جاتی ہے، اور کبھی چھوٹی سے چھوٹی باتیں جو ہیں نا وہ بھی بڑی شدت کے ساتھ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اگر کوئی یہ جا کے کہے تھانے میں میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ہمیں لائف تھریٹس ہیں XYZ سے، اور جواب یہ آتا ہے کہ ابھی جرم سرزد تو نہیں ہوا، تو یہ انسینسٹیوٹیز بھی سسٹم کے اندر موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ جناب جسٹس وجی الدین صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. جناب جاوید صدیق صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے ایران امریکہ تعلقات پہ، اور خاص طور پہ اس جو کنٹروورسی پہ جو ایران نے اپنے سفیر کو نامینیٹ کیا ہے اقوام متحدہ کے لیے. ایک بریک کے بعد آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات. پروگرام ان دا نیوز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں سعدی اسد. سامعین ایران نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جس ان کے سفارتکار کو ویزا دینے سے انکار کیا گیا ہے، وہ اس انکار کے باوجود اقوام متحدہ کے لیے کسی دوسرے سفارتکار کے نام پر غور نہیں کرے گا. وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے یہ بتایا کہ حامد ابو طالبی کا کوئی متبادل عہدیدار نہیں ہے، اور ایران ویزے سے انکار کا جو معاملہ ہے امریکہ کا، اس کو اقوام متحدہ میں قانونی طریقہ کار کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرے گا. وائٹ ہاؤس کے حکام یہ بتا رہی ہیں کہ واشنگٹن نے اقوام متحدہ اور ایران کو مطلع کر دیا تھا کہ امریکہ اس شخص کو ویزا جاری نہیں کرے گا جسے ایران نے اقوام متحدہ کا اپنا سفیر مقرر کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، امریکہ اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ 1989 میں تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضے میں وہ مبینہ طور پر ملوث تھے، اور وہ ان مسلمان طلباء کے گروپ میں شامل تھے جنہوں نے 58 امریکیوں کو 444 روز تک یرغمال بنائے رکھا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے اور یہ وہ قضیہ ہے جو اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. جناب آصف فیضلی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، پاکستان کے سابق سفیر اور ان سفارتی امور کے ماہر، اور زبیر اقبال صاحب نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی ہے. وہ ایکسپرٹ ہیں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، اور عالمی جو امور ہیں خاص طور پہ جو امریکہ کے تعلقات ہیں دیگر ملکوں کے ساتھ، ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں. آصف فیضلی صاحب ہمیں آپ یہ بتائیے گا سفارتی اعتبار سے کہ کیا وہ پروسیجرز ہوتے ہیں جس کا تذکرہ اب ایران نے کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ سے ان پروسیجرز کے اندر اس کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرے گا؟ اس میں جی جو یہ مسئلہ جو ہے اس پہ انٹرنیشنل لا کے مطابق تو سچویشن بڑی کلیئر ہے، کیونکہ امریکہ نے 1947 میں ایک اگریمنٹ کیا تھا جسے کہتے ہیں UN ہیڈ کوارٹرز اگریمنٹ. اس اگریمنٹ کے تحت امریکہ نے یہ اپنی کمٹمنٹ دی ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی افیشل جو ہے اس کو یونائیٹڈ نیشن میں کام کرنا ہے یا کسی کانفرنس کے لیے آنا ہے تو امریکہ اس کو الاؤ کرے گا ٹرانزٹ فرام امریکن بارڈرز ٹو دا UN ہیڈ کوارٹرز. تو یہ اگریمنٹ جو ہے نا بالکل واضح ہے. اس کے تحت امریکہ پہ یہ ایک لازم ہے کہ جو بھی وہ کسی اور ملک کا سفیر اس کو مقرر کیا جائے یا اور ڈپلومیٹ ہو تو اس کو وہاں UN ہیڈ کوارٹرز میں جانے کی پوری اجازت دی جائے. تو اس لحاظ سے انٹرنیشنل لا میں تو سچویشن بڑی کلیئر ہے. بھلے وہ امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو، امریکہ کے ساتھ براہ راست کسی مقدمے میں ملوث ہو، اس کے باوجود نہیں، اس میں تو بہت کلیئر ہے، ایسی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. تو اس میں صاف صاف نے کہا ہے کہ امریکہ ایسے لوگوں کو جن کو وہاں جن کا تقرر کیا جائے اس کو ٹرانزٹ کی اجازت دے گا امریکہ کے بارڈر سے UN ہیڈ کوارٹر جو نیو یارک میں وہاں تک. تو اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اور اس میں اگریمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس میں اس اگریمنٹ کے تحت کسی قسم کا مسئلہ ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے تو یہ کہ سفارتی ذرائع سے ان کو حل کیا جائے. صحیح. اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک ٹرائبیونل کا اس میں پروویژن ہے کہ 3 مین ٹرائبیونل ہوتا ہے. تو اس کو سوال یہ اس کے سامنے رکھا جا سکتا ہے. اس کے 3 ممبر جو ہیں، ایک اس کو امریکہ نامینیٹ کرتا ہے، ایک UN کرتا ہے، اور تیسرا دونوں مل کے کرتے ہیں. اور اگر دونوں مل کے نہ کر سکیں تو پھر پریزیڈنٹ آف دی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ نامینیٹ کرتا ہے. تو 3 لوگوں کا ایک ٹرائبیونل ہے. ایسے مسائل جو ایسے سوال ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. تو کامن سینس میں کیا یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ معاملہ وہاں پہ اقوام متحدہ میں جائے گا یا اس ٹریبیونل میں جائے گا تو ایران کے موقف کی حمایت ہو سکتی ہے وہاں پہ؟
बिल्कुल हो सकती है जी। अभी तो ईरान ने, जहाँ तक मैंने अखबारों में देखा है, उन्होंने ये कहा कि हम इसको नॉमिनेशन जो है इसकी हमने किया, इसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको यूएन में हम लेंगे। तो मतलब यह है कि वो यूएन सेक्रेटरी जनरल से इस पे बारे में बात करना चाहेंगे। जी जुबैर इकबाल साहब, आप फरमाइएगा ये मामला कितना सेंसिटिव है आपके ख्याल में? अमेरिका की भी तो अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं कि एक बहुत बड़ा मुकदमा है, 58 अमरीकी 444 रोज़ तक उनको यरगमाल बनाए रखना, और फिर उसमें किसी शख्स की वहाँ पे मुलविस होना, और अब अगर वो एम्बेसडर के तौर पे वहाँ पे आना चाहें उनकी सरजमीन पे, तो अमेरिका की। जी देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ऑफ कोर्स ये कोई रेयर इवेंट है, लेकिन आपको याद होगा कि इस किस्म का एक इवेंट क्यूबा के साथ हुआ था, और उसमें क्यूबा को सॉल्व करने के लिए भी किया गया था कि उसको क्यूबा ने फिर विड्रॉ कर दिया था, और काफी दिनों तक क्यूबा की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा था। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे मामलात में कोऑपरेटिवली सोचना जरूरी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी कई वजूहत आ जाती है। एक तो जहाँ तक ताल्लुक है इस इवेंट का, वो जो चूंकि इसमें शामिल हो गए थे ये हॉस्टेजेस, इसलिए इसको रिजॉल्व करने के लिए अमेरिका बड़ी इसमें कंडीशन हासिल करेगा, और वो किसी तरह सूरत में भी इस पर कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए जरूरी ये होगा कि कोई न कोई मीडिया निकाला जाए जिसके तहत ये सोल्यूशन हो सके। वो क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। जैसे एसडी साहब ने फरमाया, यकीनन इस किस्म का एक ग्रुप बन सकता है जो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो इस किस्म का ग्रुप आपको याद होगा कि क्यूबा के लिए भी बनाया गया था, लेकिन उसको सोल्यूशन नहीं हुआ था, तो उन्होंने बड़ी अरसे तक वहाँ शाडे पे रखा था, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। जी बहुत शुक्रिया आपका जनाब जुबैर इकबाल साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जनाब आसिफ फैजदी साहब, आपके भी हम मशकूर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और सामीन एक ब्रेक हम लेंगे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनवाएंगे पाकिस्तान के उस डॉक्टर का जिन्होंने लिशमनाइसिस में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च की और उसके बाद उनको यूनेस्को अवार्ड से नवाजा गया है। एक ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात। जी सामीन, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम इन द न्यूज़, और मैं हूं असद हसन। प्रोग्राम के सिलसिले में हमने मदऊ किया है एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने बड़े महदूद वसाइल और समाजी रुकावटों के बावजूद आलमी सतह पर एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एक पसमानदा इलाके कहरोड पक्का से ताल्लुक़ रखने वाली डॉक्टर गुल शहनाज की, जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा फार्मेसी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और उन्होंने इंतहाई काबिल एहतराम यूनेस्को लॉरेल इंटरनेशनल अवार्ड 2014 हासिल किया है। और ये अवार्ड इस साल कुल 15 ख़वातीन को दुनिया भर से दिया गया, तो उनमें ही ये नाम शामिल है डॉक्टर गुल शहनाज का। यकीनन ये अवार्ड ना सिर्फ उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ की बात है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे मालूम करेंगे कि ये एज़ाज़ उनके लिए क्या मानी रखता है, ये अवार्ड उनके लिए क्या मानी रखता है, और यह कि उनकी तहकीक का मौजू क्या था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुल शहनाज, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें आप कुछ अपने बारे में बताइए, अपना कैरियर, अपनी एजुकेशन, अपना कुछ पस मंज़र। जी बेसिकली जो मेरा एक ताल्लुक एक पसमानदा इलाके से था, लेकिन मुझे अपनी फैमिली की सपोर्ट थी और मुझे एजुकेशन में उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, तो फिर मैंने फार्मेसी को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन किया। तो आफ्टर जब मैंने फार्मेसी कंप्लीट की तो मुझे लगता था कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च एंड साइंस की तरफ से एंड न्यू डिस्कवरीज को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा है। तो फिर मैंने उसके लिए एमफिल को परस्यू किया। तो जब मैं एमफिल के लिए परस्यू कर रही थी तो मुझे यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पीएचडी की स्कॉलरशिप यहाँ से मैंने विन किया था अपनी मेरिट, अपने मार्क्स की बुनियाद पे। तो फिर मैंने 4 ईयर ऑस्ट्रिया के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक में एक वेल रिनाउंड प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रियास बनकूप-शनूख के साथ मैंने ड्रग डिलीवरी के ऊपर, जो कि हमारी फार्मेसी से रेलिवेंट है, उसके ऊपर काम किया। फिर मैंने वहाँ से पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की। जो मेरे काम की बेसिकली जो मैंने यूरोप के अंदर जो टेक्नोलॉजी मैंने वहाँ से लर्न की थी वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी साइंस की एक न्यू एप्लीकेशन है जिसमें हम इंतहाई जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज तक हम लोग जा सकते हैं, लेस देन 1 माइक्रोमीटर। और इससे ये कि हम इससे एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं। जैसे यही नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम बहुत सारी जो डिजीजेज हैं जो कि अनकंट्रोलेबल हैं, उसमें कैंसर शामिल है, उसमें बहुत सी इन्फेक्शियस डिजीजेज शामिल हैं जो कि उनके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जब कभी भी हम कोई ड्रग देते हैं तो हम जिस चीज को
ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ٹریٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری باڈی کے اور بہت سارے جو نارمل آرگن ہوتے ہیں ان کو وہ ڈیمیج کر دیتی ہے۔ صحیح۔ نینو ٹیکنالوجی کا جو مین پرپز ہے کہ آپ صرف ایک سمپل جس ٹارگٹ کو، جس آرگن کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ڈرگ کو لوڈ کر کے نینو پارٹیکلز کے اندر اس ایریا کو ٹارگٹ کر کے اور ایڈورس سب کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب میں نے یہ ٹیکنالوجی وہاں سے لرن کی اور پھر مجھے بہت زیادہ آفرز تھی یورپ میں، کیونکہ میرا جو ہے رائٹنگ اسکلز بہت ایکسیلنٹ ہیں اور میرے اندر بہت اس چیز کی ایک خدا کی طرف سے ایک صلاحیت ہے کہ میں بہت اچھی تھیوریز وغیرہ ڈیولپ کر سکتی ہوں۔ تو مجھے وہاں پہ آفر ہونے کے باوجود میری کوشش یہ تھی کہ جو ٹیکنالوجی جو نیو لیٹسٹ ڈرگ کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جو میں نے لرن کی ہیں، اس کو میں ٹرانسفر کروں اپنے کنٹری کی ویلفیئر کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو کیا ملک کے اندر یہ سسٹم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ایسی سہولیات موجود ہیں کہ آپ اپنے نالج کو، اپنی تھیوریز کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں پریکٹس میں؟ جی ایکچولی ابھی ہمارے پاس وہ سب کچھ تو انفراسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے، اسی کے لیے آج کل میں بہت زیادہ آئی ایم ڈوئنگ ہارڈ ورک کہ میں ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل کولابریشن ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، جو کہ میرا ایک میں کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ کام کیا تو ان سے میں فنڈ ریزنگ کروں، فنڈ جنریٹ کروں اور اس سے میں وہ تمام ٹیکنالوجی یہاں پہ پاکستان کے اندر جنریٹ کر سکوں۔ جی گریٹ۔ اور مجھے یہ بتائیے گا خاص طور پہ یہ جو ایوارڈ آپ کو ملا 2014، اس میں آپ کی ریسرچ کا، تحقیق کا موضوع کیا تھا؟ میں نے جو پڑھا لیشمنائسس کی بات ہوئی ہے، تھوڑا اس کو ایلیبوریٹ کریں ایک عام ہمارے لسنر کے لیے کہ یہ کیا مرض ہے، کیا بیماری ہے، کیا وائرس ہے جس پہ آپ نے ریسرچ کی، اور کیا اس میں آپ نے میڈیسن بھی باقاعدہ انٹروڈیوس کی ہے؟ جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نینو ٹیکنالوجی کو ڈفرینٹ ڈیزیز کے اندر امپلیمنٹ کر رہی ہوں، تو لیشمنیسس ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ جتنے زیادہ پور ہمارے کنٹریز ہیں آل اوور دا ورلڈ، اس میں افریقہ کا ریجن آ جاتا ہے، کچھ پارٹ امریکہ کا آ جاتا ہے، اور یہاں پہ ہمارا پاکستان کا ایریا اور ایشیا کے کچھ ریجن ہیں جس کے اندر یہ ڈیزیز بہت زیادہ کامن ہے۔ یہ ڈیزیز ایکچولی ایک فلائی ہوتا ہے، سینڈ فلائی، جس کی بائٹ کرنے سے یہ ایک پیراسٹک ڈیزیز ہے۔ فرسٹ آف آل آپ کی باڈی کے اوپر اسکار، لیجنز، وونڈز پروڈیوس ہوتے ہیں اور آفٹر ورڈ یہ آپ کی پوری باڈی کے اندر لیور اور اسپلین کو بالکل ڈیمیج کر دیتا ہے۔ تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے جو آلریڈی اویلیبل ہے، وہ جو ڈرگز ہیں وہ اب ان افیکٹو ہو چکی ہیں، اور وہ جو ہمارا پیراسائٹ ہے وہ اس کے اگینسٹ ریزسٹنس ہو چکا ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، اور وہ عام آدمی کی اپروچ میں وہ ڈرگ نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ڈرگز ہیں جو آلریڈی اویلیبل ہیں، اور ان کو اگر ہم نینو ٹیکنالوجی کی طرف اس کو سوئچ کر دیں اور انہی ڈرگ کو ہم چیپ بنا دیں، اس کے سائڈ ایفیکٹ کو کم کر دیں، اور وہ ہر جو پور پرسن ہے اس کو وہ افورڈ کر سکیں، تو اس کے لیے میں نے ایک اپنا ریسرچ پروپوزل جنریٹ کیا، آئیڈیا کہ اگر ہم اس طرح کا ایک ڈرگ ڈلیوری سسٹم بنائیں تو اس کے کچھ پریلیمنری ریزلٹ آئے تھے جو کہ بیسٹ آئے تھے نا، اور یہی آئیڈیا میں نے یونیسکو کو پھر میں نے اپنا ریسرچ پروپوزل دیا کہ میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں اور مجھے اس کے میں آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں اور مجھے اس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کریں، اور مجھے انٹرنیشنل کولابریشن چاہیے اس کے لیے۔ تو ایوارڈ جو ہے بیسیکلی آپ کے جو پریویس ورک ہوتا ہے اس کی بیس کے اوپر کیا اور آپ کی کتنا کنٹریبیوشن ہے سائنس کے اندر، اس کو وہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ انٹرنیشنل سائنٹیفک کمیونٹی تھی آل اوور دا ورلڈ، انہوں نے یہ دیکھا جو فیمیل سائنٹسٹ ہیں ان لوگوں نے آلریڈی کیا کیا، جو ابھی جو ہم پروپوزل سبمٹ کر رہے ہیں اس کی ورتھ یا ویلیو کتنی ہے، تو اس کی بیس میں میرا آئیڈیا کیونکہ بہت زیادہ پرومزنگ تھا، اور اس پہ اور ان لوگوں کو لگا کہ اگر یہ والی ٹیکنالوجی ہم ٹرانسفر کر دیں اور اس طرح کا ڈرگ ڈلیوری سسٹم جو کہ آئیڈیا میں نے پریزنٹ کیا ہے نینو ٹیکنالوجی کا، ڈرگ کو اس کے اندر ایڈمنسٹر کریں تو پھر وہ پیشنٹ کی بہت زیادہ جو پیشنٹ ہے وہ کیور ہو سکتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ سکیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے بنیادی طور پہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کہ ہم نینو ٹیکنالوجی اس کو اپلائی کریں ان میڈیسن پہ جو آلریڈی اویلیبل ہے لیکن ابھی افیکٹو نہیں رہی ہیں، تو کیا آپ کو اس بات پہ ایکنالج کیا گیا، آپ کے پیپر کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ یہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ اسٹل ویٹ کر رہی ہیں کہ فنڈنگ ہو اور آپ باقاعدہ اس میڈیسن کے لیے کام کریں، یا اس میں بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ نہیں، ہم لوگوں کے ابھی جو وہ پروسیس میں ہے، مجھے ابھی فنڈنگ میں مجھے کچھ پارٹ ہے اور میں اس کے لیے ہارورڈ آگے پلان کر رہی ہوں۔ ہارورڈ کے ایک پروفیسر ہیں علی خادم حسینی جو کہ ویل ریناؤنڈ سائنٹسٹ ہیں اسی ڈیزیزز کے حوالے سے، ان کے ساتھ کولابریشن میں اس پروجیکٹ کو جا کے ہارورڈ میں پرسیو کروں گی۔ تو میرا بس جس ڈاکومنٹیشن وہ پروسیجر چل رہا ہے، اور وہ یہ سارے فنڈس وہاں پہ میری ٹرانسفر ہو جائیں گے ونس آئی جوائنڈ دیٹ گروپ نا، اس گروپ کو جوائن کرنے کے بعد۔ ڈیفینیٹلی اٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ایوارڈ ملنے کے بعد اور اس لیول پہ ریکگنیشن کے بعد آپ کے اپنے کیا تاثرات ہیں، آپ کی فیملی کیا سوچتی ہے؟
ایکچولی اگر میں اس کو نیشنل یا ہمارے ملک اور اس کے اسپیکٹ سے اس کو میں دیکھتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم جیسے لوگ اس طرح سے اسٹیپس لیں تو ہم اپنی نیشن کے اندر جو ہمارا ینگ بلڈ ہے ہم ان کو ایک وے آؤٹ دے سکتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اور مجھے بہت زیادہ اس چیز پہ آئی فیل سو مچ سیٹسفائڈ کہ آپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے, آپ کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور آپ کو اپنی کنٹری کی طرف سے بھی اتنا زیادہ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. اور مجھے اور اس اپریشیشن میں بہت پازیٹیو رسپانس رہا ہے. اور باقی میرے کیونکہ میں بیسیکلی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ میں ہوں, میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, میں پی ایچ ڈی گروپ کو رن کر رہی ہوں, میرے پاس پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں, ایم فل کے, تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے ایک ٹیچر اس طرح کا کام کر سکتا ہے وی شوڈ بہیو اور وی ہیو ٹو میک آور سیلف لائک آور ٹیچر. ڈیفینیٹلی یہ ایک ایگزامپل آپ سیٹ کر رہی ہیں اور ہر دو لحاظ سے, یعنی آپ کی اچیومنٹ تو ہے ہی ہے. دوسری جو پازیٹیو آپ نے بات کی, عموماً پاکستان میں یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ شاید حکومت کی طرف سے زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی, تو آپ نے کہا کہ وہاں سے بھی آپ کو حوصلہ افزائی ملی ہے. ڈاکٹر گل شہناز, ہمیں آپ یہ بتائیے کہ اس ایوارڈ سیرمنی کے بارے میں جب کتنے لوگ موجود تھے, کتنے لوگوں کو یہ ایوارڈ دیا گیا, اور آپ کی اپنی اس وقت فیلنگس کیا تھی جب آپ کا نام پکارا گیا؟ یہ جو ایوارڈ تھا یہ آل اوور دا ورلڈ ان لوگوں نے ورلڈ کو 5 ریجن کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. ایشیا پیسیفک واز دا 1 ریجن, پھر اس طرح سے یورپ تھا, اور پھر امریکہ, نارتھ امریکہ اور افریقہ. تو ان ہر ریجن کے اندر ایشیا پیسیفک میں سے 3 فیمیل سلیکٹ ہوئی ہیں اور تمام باقی تو ٹوٹل ہماری 15 فیمیلس تھی. اور ان 15 فیمیلز میں اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی میں اور ان کے درمیان آپ آ کے اتنی بڑی انٹرنیشنل سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر جب آپ پاکستان کو وہاں پہ اسپیشلی ریپرزینٹ کرتے, آئی واز فیلنگ سو گریٹ. اور میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ میرے اندر اس طرح کی اسکلس ہیں کہ میرے لیے یا میرے اپنے کنٹری کے لیے بہت بڑی پراؤڈ کی بات ہے کہ ہمارے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو کمپیٹ کر کے اور یہاں پہ اپنے کنٹری کو پریزنٹ کر رہے ہیں. کہ ہمارا کیونکہ ہمیشہ پاکستان کا بہت نیگیٹو امیج رہا ہے اور بہت پازیٹیو ایگزامپلس بہت کم ہے, اور وہاں پہ بہت سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا. یہ بہت بڑی سیرمنی تھی, مور دین 1000 لوگوں نے انٹرنیشنل سائنٹیفک کمیونٹی میں اس میں پارٹیسپیٹ کیا. پیرس میں تھی یہ تقریب بیسیکلی. جی پیرس میں یہ تقریب تھی. تو پھر وہاں پہ جب پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج پریزنٹ ہوا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. یہ بتائیے کہ جب اتنی بڑی پروفائل ڈیولپ ہوتی ہے تو موسٹلی لوگوں کے لیے مواقع کی, اپارچونیٹیز کی کمی نہیں رہتی. انٹرنیشنلی بہت بڑی آفرز ہوتی ہیں. آپ کے کیا پلان ہیں؟ آپ پاکستان میں رہنا پسند کریں گی, یا اگر آپ کو کوئی بڑی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ملتی ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے ہیومینٹی کے لیے زیادہ کام کر سکتی ہیں اور پاکستان ڈیفینیٹلی اس سے مستفید ہو سکتا ہے, آپ کہیں بھی ہوں, آپ کیا چیز پریفر کریں گے؟ مجھے آلریڈی بھی آفر تھی اور شروع سے میرا یہی پلان تھا کہ میں جس طرح پہ جس لیول پہ بھی کام کروں اس کا تمام بینیفٹ میرے اپنے کنٹری کے ہو نا. تو میں جو آگے پلان کروں اگر مجھے کہیں سے آفر بھی ہوتی ہے تو میں اسپلٹ پروگرام کے تھرو کہ ہاف اگر میں یہاں پہ رہوں اور ہاف میں وہاں پہ جا کے, کیونکہ آپ کا وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے ساتھ کولیبریشن کرنا اور انٹرنیشنل انٹریکشن ہونا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ پھر میرے لیے فنڈ لینا اور ان کو ٹرانسفر کرنا بہت ایزی ہوگا. میں بھی فار دا شارٹ ٹائم اگر مجھے کوئی وہاں پہ آرگنائزیشن اور جوائن کرنی پڑی اور پھر وہی والی تمام چیزیں میں یہاں سے ٹرانسفر کرنا چاہوں گی پاکستان میں. ایک سوشل اینگل پہ میرا کویشچن ہے, عموماً جب ہم ایسے پسماندہ علاقوں سے آتے ہیں, شاید میرا تعلق بھی ایک بہت پسماندہ علاقے سے ہو, تو لوگوں کی بہت توقعات ہوتی ہیں آپ کے ساتھ بھی, اور آپ شاید خود بھی چاہتے ہیں کہ اس کی ترقی کے لیے یا اس کو کنٹریبیوٹ کریں. آپ کے کیا پلانز ہیں اپنے علاقے, خاص طور پہ کیرول پکا کے لیے؟ جی انشاءاللہ میں یہی کوشش ہوگی کہ میں ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اپنے جو بھی اپنے علاقے کے اندر ڈفرینٹ ایجوکیشن کے تھرو یا جس بھی طرح سے میں ان کو سپورٹ کر سکوں, میں ان کے لیے سپورٹ کرنے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر گل شہناز, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی سامعین, آپ نے ڈاکٹر شہناز گل ان کے ساتھ ہمارا تفصیلی یہ انٹرویو سنا اور وہ اپنی اس اچیومنٹ کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر رہی تھیں. لیشمنائسس جس کا تذکرہ انہوں نے کیا, اگر اس کو عام الفاظ میں آپ کے لیے ہم بیان کریں تو یہ وہ ایک بیماری ہے جو عموماً ویسے ریگستانی علاقوں میں یا ایسے علاقوں میں جہاں پہ مٹی زیادہ ہے, ایگریکلچر ہے, وہاں پہ اگر کچھ کیڑے یا پیراسائٹس ان کے کاٹنے کی وجہ سے یہ لاحق ہوتی ہے اور کافی تکلیف بھی ہو جاتی ہے اور کئی ایک کیسز میں لا علاج بھی ہو جاتی ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو دوائیاں آلریڈی اس کے لیے اویلیبل ہیں وہ اب بے اثر ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ جو ریزسٹنس ہے
उन पैरासाइट्स की या उन जरासीम्स की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस पे के लिए उन्होंने नीनो टेक्नोलॉजी अप्लाई की है। नीनो टेक्नोलॉजी सामीन ये है कि ये नया तरीका इलाज है जिसमें वो कहते हैं कि अगर किसी एक मर्ज़ के लिए दवाइयाँ मार्केट में दस्तयाब हैं लेकिन उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसमें वो डायरेक्ट एक तरह से बड़ा कहना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के बाद वो डायरेक्ट उन्हीं जीन्स पे वो मेडिसिन अप्लाई करते हैं ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स को महदूद किया जा सके। इस बारे में ये उनकी अचीवमेंट थी, उनके पेपर को एक्सेप्ट किया गया है और अब उसके बाद मेडिसिन पे काम होगा। अपना प्रोग्राम हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। प्रोड्यूसर थी सादिया असद, हमारे साथ इंजीनियर थे जेम्स लोब्स और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर ज़ुहैर नेक। असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम में जो नुक्ता-ए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।